مسیح میں آپ کی سلامتی ہو. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خوشی سے ہوں گے, خیر خیریت سے ہوں گے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پیدائش کے تیسرے چیپٹر میں سے ہے, لیکن اس کی جو مرکزی آیات ہوں گی وہ مکاشفہ کی کتاب اور اس کے 13ویں باب کی 16, 17 اور 18 آیت ہوں گی. تو ان آیات میں سے آج ہم شیطان کی مہر, اس کی چھاپ اور اس کے عدد کے متعلق سیکھیں گے. تو اس ٹاپک پہ بہت خدا کے سرماؤں نے, خدا کے خادمین نے بہت کچھ بیان کیا ہوا ہے. تو کچھ دنوں پہلے میں ایک پاسٹر جمیل ناصر صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, جس میں انہوں نے ایک تحقیق متعارف کروائی. انہوں نے یہ بولا کہ جو کیتھولسزم کے بڑے رہنما ہیں, پوپ کے تاج پر لطینی زبان میں وکیلیس فیلیڈی لکھا ہوا ہے, جو کہ 666 کی 666 کی نمائندگی کرتا ہے, اور پوپ کو ابلیس کے ساتھ میچ کرنے کی ایک بھرپور کوشش کی. اسی طرح پاسٹر جسبیر صاحب نے, جو کیتھولسزم کی طرف سے تھے, پھر انہوں نے اپنے فرقے کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے پاسٹر جمیل ناصر پر بھرپور تنقید کی, اور انہوں نے کہا کہ جو تحقیق آپ متعارف کروا رہے ہیں, جو ریسرچ آپ نے بیان کی, یہ تو 7th ڈے والوں کی ہے, اور 7 ڈے والے تو مسیح کی مصلوبیت کو بھی نہیں مانتے. اور اگر بات کرتے ہیں 666 کی, تو اگر آپ ایلن جی وائٹ, 7th ڈے والوں کی رہنما, بڑی رہنما ایلن جی وائٹ کو اگر رومن میں ان کے نام کو عددی قیمت نکالے یا ان کی نیمرالوجی دیکھیں, تو اس کا جو عددی قیمت نکلے گی یا نیمرالوجی ہوگی وہ بھی 666 ہوگی. تو دونوں فرقوں کی طرف سے آپس میں بڑی مٹبھیڑ رہی ہے, اور مجھ کو بھی بڑے دوستوں نے, بھائیوں نے کہا کہ آپ بھی اس پر آپ ورک کریں, اس پر آپ بھی ایک ویڈیو بنائیں. تو چیپٹر 13 میں تو اژدہا اور حیوان اور جھوٹا نبی مجھے ایک ٹرینٹی نظر آتی ہے. تو پاسٹر جمیل ناصر صاحب نے جو بیان کیا, انہوں نے کہا کہ یہ وکیلیس فیلیڈی جو پوپ کے تاج پہ ہے لکھا ہوا ہے, جس کا اگر ہم ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہے مسیح کی جگہ پر, اور اس کی اگر نیمرالوجی دیکھیں تو وہ 666 بنتی ہے. تو اس طرح مسٹر جسبیر صاحب نے ایلن جی وائٹ کو کہا کہ وہ رومن نیمرالوجی میں وہ بھی 666 ہی بنے گی. تو اگر ہم ناموں کا یہ دیکھتے ہیں, تو ناموں میں ایک اور نام بھی ہے, کیسر نیرو. تو کیسر نیرو جس کو عبرانی زبان میں کیسر نیرون کہیں گے, تو اس کا بھی اگر ہم عددی قیمت نکالیں, اگر ہم اس کی بھی نیمرالوجی دیکھیں تو وہ بھی 666 بنے گا. تو اگر ہم ناموں کی نیمرالوجی چیک کریں, تو آج دنیا میں بہت سے ایسے نام ہیں جن کے نام کی نیمرالوجی 666 ہے. تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوا کہ جس کے نام کی نیمرالوجی 666 ہے وہ شیطان ہے, اس کا تعلق شیطان سے ہے, اور اس کا تعلق مکاشفہ کی کتاب 13ویں باب سے ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. تو جب ہم بائبل مقدس میں اگر میں ایک تھیوری پیش کروں اسی طرح کی فالس, تو فالس تھیوریز, فالس ٹیچنگ اگر پیش کرنی ہو, بتانی ہو, تو لوگوں کی یہ داد لینی ہو, لوگوں سے شاباشی لینی ہو, تو بہت سی فالس ٹیچنگز جو ہے نا, وہ لوگوں نے بہت سی شو کروائی ہیں. کوئی بھی کروا سکتا ہے, کوئی بھی بتا سکتا ہے. اب فالس ٹیچنگ, اب دیکھیں یہاں پہ مکاشفہ 13ویں باب میں ایک ہمیں حیوان کی ٹرینٹی نظر آتی ہے, حیوان کی ایک تصویر نظر آتی ہے, اژدہا, حیوان اور دوسرا حیوان یعنی جھوٹا نبی. اسی طرح اگر میں اس کو میچ کروں ہندوازم کے ساتھ, تو ہندوازم میں بھی ایک ایسی ٹرینٹی ہے جس کو ہندی زبان میں تریمورتی کہتے ہیں. اب تریمورتی میں کون کون سے کریکٹر شامل ہے؟ برہما, وشنو اور شیوا. اب جو برہما ہے, ان کا جو برہما ہے وہ مین کریکٹر ہے, جس نے پوری کائنات کو خلق کیا اکارڈنگ ٹو ہندوازم. تو اس نے پوری کائنات کو خلق کیا, جیسا کہ وشنو ہے, اور وشنو جو ہے وہ دیوتا, ایسا دیوتا ہے جو پالن ہار ہے, جو چیزیں مہیا کرتا ہے, پرووائڈ کرتا ہے, سب کو پالتا ہے, سب کو سب سے اچھے سے پیش آتا ہے. اور ایک تیسرے نمبر پہ جو شیوا ہے, اور یہ موت کا دیوتا ہے. تو اس کے وقت جو شیوا کے وقت ہے, وہ بھی اپنے ماتھے پہ 3 لائنز, ایک نشان لگاتے ہیں کہ اس کی پہچان ہوگی یہ شیوا کے وقت ہے. 3 لائنز آپ ماتھے پہ جس کا نشان دیکھیں گے شیوا کے وقتوں کا, شیوا کے لوگوں کا, وہ ہندوازم کی ایک ٹرینٹی ہے, اور وہ بھی ایک اپنے ماتھے پہ نشان کرتے ہیں, اور وہ بھی مسیح کا انکار کرتے ہیں. تو کیا ہم کہیں کہ یہ جو مکاشفہ 13 باب ہے, یہ تو
ہندوازم میں پایا جاتا ہے. یعنی کہ آپ ہندوازم کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ہندوازم تو یہودیت سے بھی پرانا مذہب ہے, وہ تو کب سے کر رہے ہیں. مکاشفہ تو بڑی بات کی بات ہے ہندوازم کی. تو اس طرح کی فالس ٹیچنگ صرف بدعت ہی پیدا کر سکتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کے مطابق اس کی تفسیر 666 کیا ہے اور اس کا نشان کیا ہے. چلیں جی, تو اب ہم اپنے بڑھتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف. تو جو ٹاپک ہے وہ مہر اور 666 ہے. نشان کیا ہے اور 666 کیا چیز ہے, یہ دونوں پوائنٹس کو ہم نے سمجھنا ہے. مہر یعنی چھاپ یا نشان اور 666. تو اس کے لیے مکاشفہ 13 باب اور اس کی 16, 17 اور 18 آیت آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں. 16 آیت میں یوں لکھا ہے, اور اس نے سب چھوٹے بڑوں اور دولت مندوں اور غریبوں, آزادوں اور غلاموں کے دہنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دیا. کس لیے؟ 17ویں آیت میں لکھا ہے, تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے. تو یہ کیوں چھاپ کروائے گا, یہ کیوں نشان لگوائے گا؟ تاکہ وہ اس کے نام سے جانے جائیں, تاکہ وہ اس کی ملکیت کا حصہ ہو جائیں, اس کے لوگ کہلائیں. اس لیے کہ وہ ان سے خرید و فروخت کر سکے, ان سے بزنس ان کے ساتھ کر سکے. اور یہ ایک نشان ہوگا, اور یہ ایک چھاپ جو ہوگی یہ کس طرح کا نشان ہوگا؟ کیا یہ کسی قسم کا کوئی ٹیٹو ہوگا جو آپ پینسل سے یا پھر کسی چیز سے ٹھپا لگایا جائے گا؟ تو کیا کوئی ایسا نشان ہوگا؟ تو اس کے متعلق ہم جانیں گے کہ پہلے نشان کے متعلق, پھر 666 کے متعلق. تو یہاں پہ بائبل مقدس کیا واضح کرتی ہے, تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے. تو یہ چھاپ اس لیے کی جائے گی, نشان اس لیے کیا جائے گا تاکہ وہ اس کے لوگ کہلائیں, اس کی وراثت میں آ جائیں, اس کے ورثہ میں آ جائیں, تاکہ اس کے نام سے وہ پہچانے جائیں. ٹھیک ہے, تو اس بات کو سمجھنے کے لیے 14ویں باب کی پہلی آیت کو میں پڑھنے جا رہا ہوں. پھر میں نے نگاہ کی تو دیکھتا ہوں کہ وہ برہ سیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے, اور اس کے ساتھ 1,44,000 شخص ہیں جن کے ماتھے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے. تو یہاں پہ جب ہم 14ویں باب کی پہلی آیت پڑھتے ہیں جہاں پہ 666 کا ختم ہوتا ہے, وہاں پہ اگلے ہی باب میں پہلی آیت کیا کہتی ہے کہ برہ اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوگا جو اس کے لوگ ہوں گے ان کے ماتھے پر. اب یہ نام لکھنے والے, یہاں پہ بھی یہی مقصد ہے کہ یہ برہ کے لوگ ہوں گے, خدا کے لوگ ہوں گے, لیکن یہاں پہ شیطان کے لوگ ہوں گے اور شیطان کے نام سے جانے جائیں گے. یہاں پہ برہ کے لوگ 14ویں چیپٹر میں برہ کے لوگ برہ کے نام سے جانے جائیں گے, یہاں پہ شیطان کے لوگ شیطان کے نام سے جانے جائیں گے. مہر کرنے کا, نشان لگانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پہچانے جائیں کہ یہ اس پارٹی کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ پہچان, نشان جو ہے وہ کس لیے لگایا جاتا ہے؟ تاکہ پہچان ہو, پہچان رکھنے کے لیے نشان لگایا جاتا ہے. تو ہم روح القدس کی پہچان, آپ خداوند یسوع مسیح کے جو لوگ ہیں ان کی جو پہچان کیسے ہوتی ہے؟ روح القدس سے ہوتی ہے. کیسے؟ جب خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے, مسیح کو قبول کرتا ہے, تو اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ ہم پڑھتے ہیں افسیوں 1 باب اور اس کی 13 آیت, اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا اور جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے, پاک وعدہ روح کی مہر لگی. تو کیسے پہچانے جاتے ہیں؟ سٹمپ کس کی ہوتی ہے, مہر کس کی ہوتی ہے, نشان کس کا لگتا ہے؟ روح القدس کا. تو روح القدس کا مارک کر دیا جاتا ہے, نشان لگا دیا جاتا ہے, مہر کر دی جاتی ہے کہ یہ اب مسیح کے لوگ ہیں. تو جب روح القدس کی مہر لگتی ہے, روح القدس سے انوائنٹ ہوتا ہے, تو پھر اس میں روح القدس کی کوالٹیز ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے. روح القدس سے انوائنٹ ہونے کے بعد پھر وہ ایک الگ نئی مخلوق بن جاتی ہے. تو جب وہ نئی مخلوق بن جاتی ہے تو یہ پہچانے جاتے ہیں کہ یہ خدا کے لوگ ہیں, یہ دنیا داری سے الگ ہے اور نئی مخلوق ہے, اور خدا بھی اپنے لوگوں پہ مہر کرتا ہے, روح القدس سے مہر کرتا ہے. اور پھر ایک اور مہر کا ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب 7 باب اور اس کی 3 آیت, کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر نہ
کریں زمین اور سمندر اور درختوں کو ذرا نہ پہچانا۔ ایک بات یہاں پہ سمجھنا جو ضروری ہے کہ مکاشفہ کی جو کتاب ہے یہ سمبولک ہے، ٹھیک ہے، اس میں سمبلز کے ذریعے، نشانات کے ذریعے رویا کو سمجھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سمبولک ہے، تو اس لیے ہم کو ان سمبلز کا مطلب سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ سمبلز کا مطلب کیا ہے۔ تو یہاں پہ جب کہا جا رہا ہے کہ ماتھے پہ مہر کر دی جائے گی، کس کی مہر؟ خدا کے بندوں کے ماتھے پہ، تاکہ مہر کرنے کا مطلب میں نے پہلے بھی بتایا کہ مہر کرنے کا مطلب یا نشان لگانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز پہچانی جائے۔ آپ دیکھیں نا کہ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو اسکول میں پڑھتے تھے تو کلاس میں ہمارا ایک پہچان، ہمارا ایک رول نمبر ہوتا تھا، تو اس رول نمبر سے ہماری پہچان ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تو ایگزام میں بھی پھر رول نمبر اہم کردار ادا کرتا ہے، ایک نشان۔ اور پھر جب بہت سی چیزیں ہیں، جیسے کہ بہن بھائی ہیں گھر میں، تو اگر ایک جیسے آپ کے پاس پینسلز ہیں تو اس پہ ہم نشان لگا لیتے تھے کہ یہ نشان ہے میری پینسل کا۔ اور جب ٹوتھ برش کی باری آتی ہے تو برش میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں ایک رنگ کے آ جاتے ہیں تو ایک رنگ ہم پھر نشان لگاتے ہیں کہ یہ نشان، اس نشان سے پہچان ہو کہ یہ میرا ہے۔ تو نشان کس لیے ہوتا ہے؟ نشان پہچان کے لیے ہوتا ہے کہ یہ چیز میری ہے۔ تو خدا نشان کیوں لگاتا ہے؟ کیونکہ وہ یہ سمجھانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ یہ لوگ میری ملکیت ہے، میری خاص ملکیت ہے، اس لیے وہ نشان لگا دیتا ہے۔ تو اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں ابلیس نشان کرتا ہے، ابلیس نشان لگاتا ہے، تو اس کا بھی مقصد سیم ہے کہ لوگ پہچانے جائیں کہ یہ میرے نام سے۔ تو اس کا نشان وہ کیسے پہچانے جائیں گے؟ ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو ابلیس کے لوگ کیسے پہچانے جائیں گے؟ اس کی پہچان ہمیں پہلا یوحنا 2 باب اس کی 22 آیت جب ہم غور سے مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ جو مسیح یسوع کا مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے وہ مخالف مسیح ہے، اور جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے وہ بھی مخالف مسیح ہے۔ اور ایک اور پہچان یوحنا کی پہلا یوحنا 4 اور 3 میں جو لکھا ہے یسوع کا جو انکار کرتے ہیں وہ بھی مخالف مسیح ہے۔ پھر دوسرا یوحنا 1 کی 7 میں لکھا جو یسوع کے مجسم ہو کر آنے کا انکار کرتا ہے وہ بھی مخالف مسیح ہے۔ تو یہ مخالف مسیح کی شیطان کے لوگوں کی پہچان ہے، یہ شیطان کے لوگوں کا ٹائٹل ہوگا یا ان کی یہ پہچان ہوگی کہ وہ مسیح کا انکار کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب جو مسیح کا انکار کرتے ہیں تو ابلیس کی روح بھی ان میں اس جیسی کوالٹیز پیدا کر دے گی، پھر اس میں ابلیسی کوالٹیز پیدا ہوں گی۔ جیسے جب روح القدس حاصل کرتے ہیں تو روح القدس انائنٹ کرتا ہے، اسی طرح ابلیس بھی اپنے لوگوں کو انائنٹ کرتا ہے کہ وہ بھی اپنے کاموں کے لیے تیار کرتا ہے، تو اس کے لوگ ویسے ہی کام کرتے ہیں جیسے کہ روح القدس سے ممور اور روح القدس سے بھرے ہوئے لوگ کام کرتے ہیں۔ غلطیوں 5 باب اس کی 22 آیت میں دیکھتے ہیں تو روح القدس کے پھل ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو روح القدس کے پھل یعنی روح القدس ظاہر کرتا ہے، جس میں ہوتا ہے اس بندے کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ خدا کے لوگ ہیں، خدا کے بندے ہیں۔ جس میں شیطان جیسی کوالٹیز ہوتی ہے، جس کو شیطان اپنے کام کے لیے تیار کرتا ہے، نشان کرتا ہے، مارک کرتا ہے کہ یہ میرے لوگ ہیں، یہ مخالف مسیح ہے، مسیح کی مخالفت میں ہیں، یہ مسیح کا انکار کرتے ہیں، مسیح کا اور باپ اور بیٹے کا انکار کرتے ہیں، یسوع کا انکار کرتے ہیں، اور مسیح کے مجسم ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ مخالف مسیح ہیں۔ تو یہ ایک مہر ہے، یہ ایک سٹیمپ ہے، یہ ایک نشان ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ لوگ ایسے ہوں گے، وہ لوگ یہ بات کریں گے کہ وہ ان کے نام سے، ابلیس کے نام سے جانے جائیں گے، کیونکہ یہاں پہ 17ویں آیت میں کیا لکھا ہے کہ تاکہ اس کے سوا جو جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ تو اب ہم عدد کے متعلق دیکھیں گے، مہر کے متعلق دیکھا کہ مہر جو ہے وہ نام کا مطلب کیا ہے کہ اس کی وراثت، اس کی ملکیت، جیسے کہ زمین ہے، جائیداد ہے، تو اس پہ وہ جس کے نام ہے وہ اس کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جب خدا اپنی سٹیمپ کرتا ہے، اپنی مہر کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا کے لوگ ہیں۔ اور جب ابلیس اپنی سٹیمپ کرتا ہے، اپنی مہر کرتا ہے، یعنی کہ اپنی روح سے، ابلیس اپنی تاثیر سے لوگوں کو جب وہ انائنٹ کرتا ہے، جب وہ لوگوں کو اپنے طریقہ سے
اپنی کوالٹیز کو ان کے اندر داخل کرتا ہے تو پھر وہ اس کے لوگ کہلاتے ہیں. پھر وہ ویسا ہی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ مسیح کا انکار کرتے ہیں, باپ اور بیٹے کا انکار کرتے ہیں, مسیح کے مجسم ہو کر آنے کا انکار کرتے ہیں, اور یہی ان کی پہچان ہے. تو نشان کس لیے تھا؟ پہچان کے لیے. تو یہ پہچان ہے مخالف مسیح کی, اور جو مسیح کے لوگ ہیں ان کی پہچان روح القدس اور روح القدس کے خالق. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھتے ہیں 666. یہ عدد کیا چیز ہے؟ 18ویں آیت میں لکھا ہے, مکاشفہ کی کتاب 13واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے, حکمت کا یہ موقع ہے, جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے, کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے. اب 666 جو ہے, اب اگر ہم اس کے پہلے حصہ, آیت کے پہلے حصہ کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ یہ آدمی کا عدد ہے. آدمی کا عدد کون سا عدد ہے؟ آدمی کا عدد 6 ہے. 6 کیوں کہا جاتا ہے آدمی کا عدد؟ کیونکہ آدمی چھٹے دن یعنی جمعے والے دن پیدا ہوا, اس کو بنایا گیا, خدا نے کریٹ کیا, اس لیے آدمی کا عدد 6 ہے, اور اسی طرح اس کا عدد 666 ہے. اب 6 اور 666 دیکھنا ہے, پہلے آیت بتاتی ہے انسان کا عدد ہے, آدمی کا عدد ہے, وہ کیا ہے 6, تو بعد میں کیا اس کا عدد کیا بنے گا 666. اب اگر ہم نیمرولوجی دیکھیں, نمبرز دیکھیں, تو 6 اور 7, جو 7 ہے بائبل مقدس کے مطابق یہ کاملیت کا عدد ہے, خدا کا عدد ہے, کیونکہ خدا نے 6 دن میں ساری زمین و آسمان پوری کائنات کو خلق کیا اور 7ویں دن کو مقدس ٹھہرایا, اپنے لیے پاک کیا. تو 7واں دن پاکیزگی کا دن ہے, 7واں عدد کاملیت کا عدد ہے, مکمل ہونے کا عدد ہے. ٹھیک ہے, کمپلیٹ ہونے کا عدد ہے. تو اگر اس سے ایک پوائنٹ نیچے ہے 6 پہ, تو اسی طرح 6 نامکمل یا انہولینس, انکمپلیٹنس کا عدد بنے گا. تو اس 6 کو 3 بار دہرائی ہے, اس 6 کی 3 بار دہرائی ہے, نامکمل نامکمل, یا اس طرح کہہ لیں انہولی انہولی انہولی. جیسے کہ ہم مکاشفہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ جو وہ جاندار ہیں برا کے پاس جو کھڑے ہیں, وہ 24 گھنٹے خدا کو قدوس 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 3 بار قدوس 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 کہتے ہیں. تو اسی طرح ابلیس کو بھی اس کی انہولینس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے 3 بار 666 کا عدد لکھا گیا ہے, جس کو مکمل اگر ہم ایک ساتھ پڑھیں تو 666 پڑھیں گے. تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ مکاشفہ کی کتاب جو ہے یہ سمبولک ہے, اس کے سمبلز کو ہم نے سمجھنا ہے. تو آدمی کے عدد سے کیوں شروع کیا گیا؟ کیونکہ یہ 3 بار دہرایا گیا ہے, 666, انہولینس 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 انہولی انہولی انہولی. ٹھیک ہے, کہ ناپاک ناپاک ناپاک. تو وہ جو کریکٹر ہوگا جو آنے والا ہے, تو وہ اتنا ناپاک ہوگا, اتنا ناپاک ہوگا کہ لوگ اس کی ناپاکیت سے اس کو جانے جائیں گے. تو حیوان کا نشان کیا ہوگا؟ کہ وہ نشان چھاپ کیا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو مسیح کے مخالف کرے گا. ٹھیک ہے, اور وہ شیطان کے نام سے جانے جائیں گے, کیونکہ جو مسیح کے مخالف ہو جائیں گے وہ شیطان کے نام سے جانے جائیں گے. اور 666 یعنی کہ وہ, اور اس کے نام کا عدد, اب اس پہ ان کے نام کا عدد کیا ہے, یعنی وہ اتنے ناپاک ہوں گے, اتنے غلیظ ہوں گے, اتنے گھنونے کام کریں گے کہ وہ پہچانے جائیں گے کہ یہ ابلیس کے لوگ ہیں, کیونکہ ان پہ اس کے نام کی عدد کی جو ہے نا کیا ہو جائے گی, چھاپ ہو جائے گی, اس پہ ان کی مہر ہو جائے گی, اس پہ اس کی ملکیت ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کیا لکھا ہے, ایمان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو, کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ 666 کیا ہے, ایک ناپاکیت کا ایک عدد ہے, ایک نشان ہے. تو یہ مت سمجھے کہ یہ کسی نام کی نیمرولوجی ہوگی کہ وہاں پہ کوئی ایسا نام ایشو کیا جائے گا, پھر اس کی نیمرولوجی دیکھیں گے کہ 666 ہے, تو پھر وہ پہچانا جائے گا کہ ہاں یہ تو وہ حیوان ہے. بلکہ وہ اپنی ناپاکیت سے, اپنی غلاظت سے, اپنی ایمانیت سے پہچانا جائے گا کہ یہ وہی شیطان ہے جس کا مکاشفہ 13 باب میں ذکر ہے. اگر ہم ناموں کی طرف چلے جائیں تو آج دنیا میں بہت سے ایسے نام موجود ہیں جن کی نیمرولوجی 666 ہے.
تو جب ہم ناموں کی نیمرولوجی دیکھیں تو بہت سی بدعات کھڑی ہو جاتی ہیں، جیسے کہ آپ نے حال ہی میں سنا ہوگا پاسٹر جمیل ناصر صاحب کا، تو میں بتا رہا تھا کہ انہوں نے پوپ کے تاج پر کہا کہ وکیریس سیلیڈی لکھا ہے، وہ پوپ جو ہے وہ شیطان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو آپ ایک دوسرے کے فرقہ پہ تنقید کریں گے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح مسٹر جسبیر نے سیونتھ ڈے والوں پہ تنقید کی کہ ایلن جی وائٹ ان کا مطلب بھی رومن میں 666 بنتا ہے. تو پھر آپ کتنے لوگوں پہ یہ الزام لگائیں گے، کلیم کریں گے کہ یہ بھی وہ شیطان ہے، یہ بھی وہ شیطان ہے، یہ بھی وہ شیطان ہے، جبکہ ہم نے دیکھنا ہے مکاشفہ کی کتاب 13ویں چیپٹر کے مطابق وہ ابلیس کون ہے، ٹھیک ہے. تو اس ابلیس کی پہچان میں نے آپ کو بتا دی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کریں. دیکھتی آنکھیں اور سنتے کانوں کو مسٹر سلیمان سلامت کا سلام قبول ہو. اوکے، وش یو بیسٹ آف لک، ٹیک کیئر، گاڈ بلیس آل آف یو.